بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک عشرہ جسے رحمت کا عشرہ کہا گیا ہے وہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ وہ بھی ختم ہونے کو ہے، اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی خاص عبادت ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعتکاف عشرین فی رمضان کا حجتین و عمرتین۔ فرمان نبوی کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا اتنا ثواب ہے جتنا کہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ہے۔ اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ حاجی نہیں کہلاتا اور عمرہ کرنے والا نہیں کہلاتا، لیکن 2 حج اور 2 عمرے کرنے پر جتنا ثواب اسے ملتا ہے اتنا ثواب رمضان کے مہینے میں آخر عشرے میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے، اوقات میں فرصت ہو تو ضرور اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ وقت فارغ کرنا چاہیے اعتکاف کرنے کے لیے۔ اعتکاف کرنے والے کا ہر لمحہ نیکی شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کے بابرکت گھر میں آ کر پڑ جاتا ہے، گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ مولا میں آپ کے در پر آ کر پڑ گیا ہوں، جب تک آپ مجھے نوازیں گے نہیں میں آپ کا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، شب قدر اسے نصیب ہوتی ہے، طاق راتوں کی مبارک عبادت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضرور اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے درمیان اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان 3 خندقیں حائل فرماتے ہیں۔ ایک خندق کی جو مسافت ہوتی ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کے برابر ہوتی ہے۔ ایسی 3 خندقیں، ایسی 3 مسافتیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے درمیان اور اعتکاف کرنے والے کے درمیان فرماتے ہیں۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کرنے پر ثواب اور فضیلت ہے، اور کوئی مسلمان 10 دن کا اعتکاف کرے کس قدر زیادہ اس کے لیے ثواب ہوگا اور کس قدر اس کے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ جب اعتکاف کرنے کے لیے 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد جب اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہو تو اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ میں اللہ کا نام لے کر اور اسی اللہ پر بھروسہ کر کے اعتکاف کی نیت کر کے میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ جیسے یہ نیت کر لے گا تو وہ معتکف شمار ہوگا۔ اب جب تک چاند نظر نہ آئے شوال کا، اس وقت تک مسجد کے باہر نہ نکلے، اس وقت تک مسجد کے باہر نہ نکلے، مسجد ہی میں رہے، کثرت کے ساتھ انفرادی عبادات کا اہتمام کریں، کم از کم روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ کوئی مشکل نہیں ہے 10 پارے تلاوت کرنا اعتکاف کی حالت میں۔ 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 1000 مرتبہ کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ، 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ درود پاک، اور اسی طرح قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو تسبیح ہے جس کو بخاری شریف کی آخری حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔
ایک عبادت سے طبیعت بھر گئی، دوسری عبادت شروع کی جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، تہجد کی نماز ضرور پڑھی جائے، اوابین مغرب کے نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی جائے، فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جائے، اور 9 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان چاشت کی نماز پڑھی جائے۔ یہ سارے نمازوں کا اہتمام کیا جائے کہ بڑا اجر و ثواب ہے اعتکاف کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر میں رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اخیر عشرے کی عبادت یعنی اعتکاف ہم سب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے آسان